نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عزیز بیٹو، خوش قسمت ہے وہ طالب علم، وہ عالم دین جس کی رفاقت کسی مکتبہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ آپ مکتبہ کو ایسے سمجھیں جیسے تاریخ اسلام کے تمام کبار صغار محدثین رحمہم اللہ موجود ہیں، آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ رموز راشدیہ ایک کتاب ہے، عبد الرحمن میمن حیدرآباد والے رحمہ اللہ نے شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ کا انٹرویو لیا تھا، بعد میں شائع کیا رموز راشدیہ۔ تو ایک انہوں نے یہ سوال کیا، شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا زیادہ علم و فضل عطا فرمایا ہے، کوئی وجوہات بھی ہمیں بیان فرما دیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کا ہی فضل ہے، اللہ کا کرم ہے سارا۔ پھر میری ماں کی دعا ہے میرے لیے، میری ماں نے میرے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو علم بہت زیادہ عطا فرما دے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تیسری وجہ، ہمارے گھر میں بہت بڑا مکتبہ تھا، مجھے عربی کا الف با تا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ چونکہ میں اپنے والد محترم کو، اپنے خاندان کے محدثین کو دیکھتا تھا کہ وہ 24 گھنٹے لائبریری میں بیٹھے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں، تو اسی سے میرے دل میں بھی بچپن میں ہی شوق پیدا ہو گیا کتابوں کا۔ کوئی سمجھ نہیں آتی، میں ایسی کتاب پکڑتا اور اس کو پڑھنا، ایسی نیچے ڈھیر لگا لیتا کتابوں کو، کھول لیتا، جیسے دیکھتا بڑوں کو ویسے ہی میں کرتا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کتابوں کی محبت پیدا فرما دی تھی، اسی محبت کی وجہ سے بچپن میں ہی میں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے مطالعے کی کتنی وسعت تھی، اس پر بہت زیادہ دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ جو کسی بھی تاریخ کی کتاب میں شاہ صاحب کے حالات میں نہیں لکھا ہوا، اس کا راوی میں خود ہوں۔ مرکز تربیہ فیصل آباد میں آخری سال میں ایک مقالہ پیش کرنا ہے، تحقیقی کام، ریسرچ کا کام کر کے پیش کرنا ہے۔ ہمارے اس دور کے زمانہ طالب علمی کے دوست اور بھائی کراچی کے تھے، سرور الہی بن نور الہی حافظہ اللہ، اب وہ جامعہ ابی بکر کراچی میں استاذ ہیں، بڑے ماشاءاللہ لائق فیق اور بہت اچھے ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے مقالہ انتخاب کیا شاہ صاحب بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی وہ کتاب جو شاہ صاحب نے من کان لہ قراءۃ فقراءۃ الامام، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، سمجھ لگی نا؟ مشہور حدیث دارقطنی وغیرہ کی، سخت ضعیف روایت ہے۔ اس روایت کی تحقیق میں، ریسرچ میں شاہ صاحب نے مستقل کتاب لکھی تھی، المرآہ فی تحقیق حدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس نام سے۔ اور یہ کتاب شاہ صاحب نے 16 سال کی عمر سے پہلے لکھی تھی، 16 سال کی عمر سے پہلے لکھی تھی، جب بر صغیر پاک و ہند، بر صغیر کا اہل حدیث کی بہت بڑی تقریب جلسہ تھا، اس میں صدارتی
خطبہ کے لیے شاہ صاحب کو بلایا گیا، اسی موقع پر شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کو ساتھ لے کر گئے اور اس دور کے کبار محدثین عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ، ثناء اللہ امرت سری یا امرتسری رحمہ اللہ سے تقریریں لکھوائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ایڈٹ ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہمارے بھائی سرور الہی بن نور الہی اور دوسرے ہمارے بھائی عطا اللہ راول پنڈی والے حافظہم اللہ، یہ دونوں ایڈٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اس کتاب کے مشرف شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب استاد محترم تھے۔ کئی دفعہ یہ بھائی سرچ کر رہے ہیں، ان کو حوالے نہیں مل رہے، یا جو قول پیش ہوا ہے کسی کتاب سے وہ نہیں مل رہا، تو وہ شیخ قصری صاحب استاد محترم سے پوچھتے، استاد محترم یہ کتاب کہاں ہے، یہ کہاں سے ملے گی، ہمیں نہیں مل رہی، کیا کریں؟ استاد محترم مصری صاحب نے ایک دو بار یہ فرمایا، ہم نے ساری کلاس میں سنا کہ بیٹو یہ میرے استاد کے 16 سال سے کم عمر میں لکھی گئی کتاب ہے۔ شاہ صاحب کے سامنے بچپن میں وہ کتابیں تھیں، وہ نوادرات تھے جو میں گنہگار بڑھیپے میں آج تک یہ کتابیں نہیں دیکھ سکا۔ یعنی اتنا وسیع المطالعہ شخص تھے شاہ عبد الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکتبہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ بھی اپنے آپ کو لائبریریوں کے ساتھ اٹیچ کریں۔ کوئی دن ایسا نہ جائے جب ہم لائبریری سے اٹیچ نہ رہیں۔ یہ کام تو زمانہ طالب علمی میں کرنے والا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ہم مکتبوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو زمانہ طالب علمی میں کتابوں کے ساتھ، لائبریریوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے زیادہ کام لے لیتے ہیں، اس کی شرح صدر فرما دیتے ہیں۔ یہ مکتبہ المکتبۃ الرحمانیہ، جامعہ رحمانیہ کا مین مکتبہ عامہ یہ ہے۔ انہی کتابوں سے مجھ گنہگار نے بڑا زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یعنی جامعہ رحمانیہ کی تیسری کلاس میں بچہ تھا، تو میں روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے یہاں اپنے کاپی رجسٹر لے کر آ جاتا۔ ان کتابوں پر دیکھیں گے آپ، وہاں پر میرا حاشیے بھی ہوں گے، تعلیقات بھی ہوں گی، 20 کتابوں پر یہ ساری، یعنی یہ جرح و تعدیل کی بڑی بڑی کتابیں امہات الکتب، یہ تیسری کلاس میں میرے سامنے تھیں۔ ظہر کے وقت میں یہاں آ جاتا، عشاء تک میں یہاں بیٹھا رہتا۔ ادھر لائبریرین اس مکتبے کے محترم میرے محسن، ہمارے استاذ فضیلت الشیخ اصغر صاحب حافظہ اللہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ جب میں پہلی دفعہ آیا، ڈرتا میں داخل ہوا اس کمرہ سے، ڈرتا بھی پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ میں آیا تو اصغر صاحب مجھے ملے، کہتے جی بیٹا بھائی کیسے آئے؟ میں نے کہا سر میں جامعہ رحمانیہ تیسری کلاس میں ہوں، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، مطالعے کا، تو طلبہ نے بتایا کہ وہاں مکتبہ میں اس لیے آیا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ ایسے ڈرتے پوچھا۔ وہ کہتے جی بھائی آپ کو اجازت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے آپ کو کھانے کی ضرورت ہو، پانی کی بوتل کی، چائے کی، آپ نے مجھے کہنا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے باہر نکالتے جانا ہے، جتنا مرضی مطالعہ کریں، آپ نے کوئی کتاب پکڑ کے واپس نہیں رکھنی، بس یہ ٹیبل بھر کے چلے جایا کرے، میں خود رکھا کروں گا۔ یہ ہمارے اصغر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ کو ملا رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ یہ ان کی دست شفقت تھی، ان کا پیار اچھا رویہ تھا کہ میری اس مکتبہ سے اٹیچمنٹ ہوگی۔ میں ادھر کبھی یہاں ادھر بیٹھ کر میں مطالعہ کیا کرتا تھا، لکھتا تھا۔ ادھر میری موجودگی میں کبار محدثین عرب و عجم کے، کوئی عرب سے آ رہے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں، عجم سے آ رہے ہیں نا، کئی ممالک سے یہاں کام، ان کو میں دیکھتا، ان سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس دور میں شیخ آصف عریب بہت بڑے
محدث انسان تھے افغانستان کے، وہ یہاں موسوعہ قضائیہ پر کام کر رہے تھے، شیخ آصف عریب حافظہ اللہ، اور ایک ان کے ساتھ تھے شیخ عبدالقہار حافظہ اللہ۔ عبدالقہار صاحب کو پشاور والے بھائی جانتے ہوں گے، وہ پشاور میں جامع امام بخاری ہے، مین روڈ چمکنی سٹاپ نہیں، اس سے پیچھے جامع امام بخاری ہے، وہاں ہے یہ شیخ عبدالقہار، نہیں عبدالرب، شیخ عبدالرب صاحب۔ اس طرح یعنی کہ یہ ایک محدثین کو میں نے یہاں پر دیکھا کام کرتے، میں وہاں بیٹھا ہوں تو میں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، سمجھ نہیں لگ رہی بات، شوق ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو اس عظیم مکتبہ کا وزٹ کرائیں، چونکہ ابھی ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہم باقی اپنے روزانہ کے دن یہاں گزاریں، یہ ہماری خواہش ہے، لگتا نہیں ہے، مشکل ہے، ہم انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی بات منوائیں، ہمیں حق حاصل ہے، تو انشاءاللہ مانیں گے بات، یا وہ ہمیں مطمئن کریں گے یا ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم تو نہیں ہونے والے، ہم کرنا جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم دلائل دیں گے کہ بھائی ہمارا پریشانی ہے، طلبہ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، مکتبہ سے محروم رکھنا بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں منہج محدثین کہتا ہوں نا، شور ڈالتا ہوں نا، تو محدثین کا کیا منہج تھا؟ وہ طلبہ کو کتابوں کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے، کسی طالب علم کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے اٹیچ کر دیں، کسی کو ابن حجر اسقلانی سے اٹیچ کر دیں، کسی کو امام ابو حاتم رازی سے اٹیچ کر دیں، یعنی یہ کبار محدثین کی کتابیں جہاں موجود ہوں گی آپ طلبہ کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، تو مجھے بتائیں وہ طلبہ ان میں خیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ افسوس ہے، پریشانی ہے، تمام یعنی اکثر مدارس میں طلبہ کو ان کتابوں، ان مبارک کتابوں سے اٹیچ نہیں کیا جاتا، اکثر تالے لگے ہوئے ہیں، اکثر مدارس کے مکتبوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، نہیں جی یہ غلط باتیں کی جاتی ہیں، نہیں، یہ طلبہ کا حق ہے، ان مکتبوں سے فائدہ اٹھائیں، یہاں سوئیں، ان سے ڈر کے فائدہ اٹھائیں، جو پریشانیاں آتی ہیں ان کا حل بھی نکالا جائے۔ بہرحال تو یہ بڑا عظیم مکتبہ ہے، یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی صاحب جو اس جامعہ کے پورے سسٹم کے چیئرمین ہیں، مالک ہیں، متولی ہیں، ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی صاحب حافظہ اللہ، یہ ان کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر دے، بوڑھے ہیں انشاءاللہ، وہ کویت سے واپس آ چکے ہیں، ان سے بھی ہماری آپ کی ملاقات جلد ہوگی، 2-4 دن تک ہو جائے گی ملاقات۔ تو ابھی میں مختصر آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں اس مبارک مکتبے کا۔ یہ ہمارے دائیں طرف دیوان الحدیث نبوی، یہ بہت بڑا موسوعہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادارہ کویت کا ہے، کویت کے ایک ادارے نے اہم کتب حدیث کو اعلیٰ معیار پر شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور یہ حکومت کویت کی طرف سے فری تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا بھی یہ سارا موسوعہ منظور ہو چکا ہے، ابھی ہم تک پہنچا نہیں ہے، انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے میرے پاس بھی۔ تو یہ بڑا ہی کمال، انہوں نے کوئی اپنی تحقیقات نہیں کرائیں، جو دیکھی تحقیق اچھی ہے اسی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ ایسے سمجھ لیں سب سے بہترین نسخے موجودہ، یہ ان کا بھی شمار اچھے نسخوں میں ہوتا ہے، انہوں نے پوری ٹیم بٹھائی ہے، جس نسخے کا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ابن ماجہ کا فلاں نسخہ سب سے اچھا ہے، بہقی کا فلاں نسخہ اچھا ہے، تو اسی نسخے کو یہ اپنے ادارے سے شائع کرتے ہیں۔ یہ سارا وہ موسوعہ ہے، اس میں مسند اسحاق بن راہویہ، صحیح بخاری، یہ 10 جلدوں میں یہ ساری صحیح بخاری ہے، 10 جلدوں میں سب سے معتبر نسخہ ہے یہ الحمدللہ۔ صحیح مسلم، اس طرح کتب ستہ وہ بھی ساری مکمل ہو گئی ہیں، سنن کبریٰ نسائی
امام نسائی کے 2 سنن ہیں، ایک ہے کبرا، ایک سغرا، ہے نا؟ کبرا، یہ کبرا بھی مکمل ہے، سغرا بھی مکمل ہے۔ اسی طرح امام موطا امام مالک بھی مکمل ہے۔ یہ کچھ مسانید وغیرہ وغیرہ سنن، یہ کون سی ہے؟ یہ مصنف شاید ابن ابی شیبہ ہے، یہ بھی مکمل ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا قیمتی ایک مسودہ ہے۔ یہاں سے کتب حدیث کی شروحات شروع ہو رہی ہیں، اس جگہ سے کتب حدیث کی شروحات شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ابن عثیمین کے بیٹوں نے قصیم شہر میں مؤسسہ ابن عثیمین الخیریہ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ وہ اپنے والد محترم کی تمام کتابوں کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، فری مہیا کر رہے ہیں۔ تو اسی ادارہ میں میرے بھی رابطے ہیں، میرے پاس یہ سارا مسودہ تقریباً 200-300 کتابیں ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا، شروحات، حدیث پر کام، فقہ پر کام، فتاوے پر، وہ سارے مجھے پہنچ چکے ہیں۔ تو یعنی جس بھائی کو بھی چاہت ہو تو ہم سفارش کر سکتے ہیں وہاں کہ آپ یہ ہمارے بچوں کو یہ سارے دیں تاکہ ہمارے بیٹے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی یہ ساری وہ کتابیں ہیں شروحات، یہ بھی شروحات ہیں۔ تمہید ہے، استذکار ہے۔ استذکار ابن عبد البر کی ہے۔ امام ابن عبد البر اور امام ابن حزم کا اکٹھا زمانہ تھا، یہ ہم عصر ہیں، اندلس کے تھے، بڑا اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کام لیا۔ یعنی یہ ساری شروحات ہیں، یہ بھی شروحات ہیں۔ مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ الرحیق المختوم والے، یہ ان کی شرح ہے۔ انہوں نے یہ جو صحیح مسلم کی شرح مشہور ہے امام نووی والی، اس کا خلاصہ ہے یہ، اور کچھ اپنی طرف سے بھی اضافے کیے ہیں۔ اس میں تبویب، شرح مسلم نووی میں تبویب امام نووی کی ہے۔ جتنے بھی ہمارے ہیں نسخے مشہور ہیں ان میں تبویب امام نووی کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود ابواب نہیں باندھے، تو وہ چونکہ شافعی تھے، کئی ابواب وہ شافعیت کے مطابق انہوں نے باندھے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر ابواب محدثین اور اہل الحدیث کے منہج کے مطابق قائم ہیں۔ جب ہم میری بھی شرح سے مسلم شائع ہو رہی ہے، مکتبہ قدوسیہ فیصل آباد نہیں لاہور والے قدوسیہ، یہ اس کو 5-6 جلد میں شائع کر آخری مراحل میں، اللہ تعالیٰ کو جلد توفیق دے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ امام مسلم نے ابواب کیوں نہیں باندھے؟ آتا نا ذہن میں سوال، ان کو فقہ نہیں آتی تھی؟ یہ ساری کتاب ترتیب وہی ہے جو امام مسلم نے باندھی تھی ترتیب۔ پہلے کتاب الایمان، پھر کتاب الایمان میں آگے تفصیل ہے نا، پھر کتاب الطہارہ ہے، مثلا کتاب الطہارہ میں وہی ترتیب جو فقہی ترتیب چلتی ہے ہمارے ہاں کتابوں میں، اسی ترتیب کی پر ابواب قائم نہیں کیے۔ اچھا، امام مسلم کے ایک شاگرد ہیں امام ابو عوانہ، کیا نام ہے؟ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ، ان کی مستخرج ہے المستخرج علی صحیح مسلم، مسند ابی عوانہ بھی کہہ دیتے ہیں، مستخرج بھی کہتے ہیں۔ بہرحال میری ناقص تحقیق کے مطابق استاد کی فقہ شاگرد کے پاس بہت ہوتی ہے، استاد کا انداز، استاد کا منہج شاگرد کے پاس ہوتا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ کی فقہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستخرج کے ابواب میں کمال کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ محدثین کے ابواب پر ایک محدث فقیہ محقق کی نظر ہونی چاہیے۔ ایسے ابواب مستخرج ابی عوانہ میں موجود ہیں کہ وہ ابواب کسی اور محدث نے نہیں باندھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو موقع دے یہ کتاب پڑھنے کا، نیٹ پر بھی ہے، شاملہ میں بھی ہے، عام دستیاب ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم توفیق دے گا، جب ہم اس کا عربی ایڈیشن شائع کریں گے صحیح مسلم کا اپنے ادارے کی طرف سے، پھر میرے ذہن میں یہ بات ہے انشاءاللہ میں صحیح مسلم پر
امام مسلم کے شاگرد ابو عوانہ رحمہ اللہ کے ابواب وہاں سے ادھر فٹ کروا کے پھر اس کو شائع کروں گا، تاکہ شاگرد کی فقہ استاد کی کتاب پر مرتب ہو جائے گی۔ آج تک یہ اس طرح کام نہیں ہوا۔ یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم ہے، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری خواہش ہے کہ ایسے محدثین، ایسے موجودہ علماء جن کا تعارف کم ہے یا آپ نہیں زیادہ جانتے، ان کا بھی ہم آپ کو تعارف کروائیں۔ یہ میں بار بار نام لے چکا ہوں، محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الاسیوبی رحمہ اللہ، خویدم العلم بمکہ المکرمہ، یہ شیخ صاحب کی صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ نام دیکھیں، نام کیا ہے؟ البحر المحیط السجاج فی شرح صحیح الامام مسلم ابن الحجاج۔ یہ چند جلد ہیں، چند جلد ہیں، یہ تو کافی لمبی شرح ہے، یہ تقریباً کچھ 40-50 جلد میں ہے، 15-16 جلد چھپ گئی ہیں، باقی شائع ہو رہی ہے، شاید وہ بھی شائع ہوگی ہو، مجھے اس کا پتہ نہ ہو۔ بہرحال یعنی یہ کل 11 جلدیں یہاں موجود ہیں، باقی آگے شائع ہو رہی ہے۔ یعنی یہ نیچے بھی صحیح مسلم کی شروحات، یہ صحیح بخاری کی شروحات ہیں۔ اس مکتبہ میں کہ یہ کتابیں بڑی پرانی موجود ہیں، بڑی پرانی کتابیں موجود ہیں۔ مثلا یہ کتاب جس پر یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پرانا گتا، یہ کیا بلا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنیں، یہ ہے فیض الباری ترجمہ اردو صحیح بخاری۔ جانتے ہیں فیض الباری کو؟ فیض الباری 2 ہیں، ایک اہل الحدیث کی ہے جو محدثین کے منہج کے مطابق ہے، وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ابو الحسن سیال کوٹی رحمہ اللہ کی ہے۔ ابو الحسن سیال کوٹی، سیال کوٹ اور پسرور کے درمیان، سیال کوٹ اور پسرور کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے تھے ابو الحسن سیال کوٹی رحمہ اللہ۔ یہ ان کی کتاب ہے، اردو ترجمہ صحیح بخاری کا نام رکھا فیض الباری۔ اس میں فتح الباری کے فوائد، تحصیل القاری کے فوائد، منہ الباری کے فوائد کو اردو میں ترتیب دیا گیا، یعنی یہ اس مبارک ترجمے کا پہلا ایڈیشن ہے، اس مبارک ترجمے کا پہلا ایڈیشن ہے۔ ابو الحسن سیال کوٹی رحمہ اللہ کی بڑی خدمات ہیں، قادیانیوں کے رد میں، فقہ حنفی کے رد میں، حدیث کی خدمت میں بڑی خدمات ہیں۔ دیہات میں بیٹھے رہے ساری زندگی اور بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یعنی یہ ان کا یہ سارا ان کی کتاب ہے۔ یہاں فتح الباری کے کئی ایڈیشن موجود ہیں، یہاں فتح الباری کے کئی ایڈیشن موجود ہیں۔ یہ مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح ہے، ملا علی قاری صاحب کی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں 2-4 منٹوں کے اندر، ملا علی قاری صاحب نے واضح لکھا ہے کہ میں یہ شرح کیوں لکھ رہا ہوں، چونکہ خطیب بغدادی وغیرہ، تبریزی وغیرہ نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ فقہ حنفی کے مخالف ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کی شرح لکھوں۔ یعنی اتنا لمبا چوڑا کام کر دیا۔ نیت کیا ہے؟ ہماری نیت کسی بھی شخص کا دفاع نہیں، ہماری نیت دفاع ہے تو اللہ کا دفاع ہے، اللہ کے رسول کا دفاع ہے۔ ہمارا باپ، ہمارا استاد، ہمارا محدث شیخ الاسلام بھی غلطی کرتا ہے، دلیل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں جی یہ بہت بڑے شخص ہیں، امام اور محدث ہیں، لیکن حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ الحق حق ان یتبع، ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہم نہیں دیکھ دلیل بڑی ہے کہ شخص بڑا ہے، دلیل بڑی ہے، اس لیے ہمارے منہج میں یہ بات شامل ہے۔ میرا ایک لمبا موسوعہ ہے، لمبا، اس کا نام ہے اشکالات کے جوابات۔ اشکالات، کئی چیزیں کافی زیادہ نیٹ پر بھی ہیں، رسالوں میں بھی چھپی،
یعنی میں نے جو بھی کتاب پڑھی جس میں مجھے غلطی لگی، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہے، میری کوشش ہے دلیل کے ساتھ میں اس غلطی کا ازالہ کروں کہ یہ بات غلط ہے، صحیح بات اس طرح ہے۔ یہ انشاءاللہ کئی جلدوں میں میرا منصوبہ ہم شائع کریں گے۔ اشکالات کے جوابات، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، یعنی اس طرح کام کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ صحیح بخاری میں معلق روایات ہیں، صحیح بخاری میں معلق حدیث تحقیق کی محتاج ہوتی ہے۔ معلق حدیث اس وقت تک ہم تحقیق نہیں کر سکتے جب تک اس کی سند ہمارے سامنے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام الدنیا، امام المشرق والمغرب، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو، انہوں نے تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری کے نام سے یہ مفصل کتاب لکھی، صحیح بخاری کی معلق روایات کے حوالہ سے۔ استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ ایک دن ہمیں درس دیتے دیتے فرمانے لگے، اگر کسی نے ابن حجر کے وسعت مطالعہ دیکھنی ہے، اگر کسی نے ابن حجر کے وسعت مطالعہ دیکھنی ہے تو ان کی کتاب یہ تغلیق التعلیق کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا بڑا دور دور تک کا مطالعہ تھا۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود کچھ روایات ابن حجر صاحب کو ملی نہیں۔ وہ آپ تحقیق کریں، میں بھی تحقیق کروں، اور بھی علماء نے تحقیق کی ہے، تو ہم وہ تلاش کریں جو سند ابن حجر صاحب کو نہیں ملی، وہ ہم تلاش کریں گے۔ تو یہ کام جاری ہے۔ یہ امام بغوی کی شرح سنہ ہے، یہ امام بغوی کی شرح سنہ ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اس میں بھی لغت کا بڑا استعمال کیا امام بغوی رحمہ اللہ نے، ابواب بڑے پیارے قائم کیے، حدیث کی خود ہی شرح لکھنی شروع کر دی۔ حدیث ہے نا تو خود ہی اس پر آگے اس کی تفصیل شروع کر دی۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ یہ نیل الاوتار ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ وقت کے امام اور محدث تھے۔ کچھ علماء کو یہ بھی غلطی لگی ہے، ہیں وہ کام ساری عمر کرتے رہے جرح و تعدیل میں، لیکن جب علماء کی باری آئے تو یہاں سارے قانون چھوڑ بیٹھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تحقیق کرتے ہیں تو کسی شخص کی تحقیق کرنی ہو، اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے، وہاں ہمیں انصاف کرنا چاہیے نا، پورا ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں امام شوکانی کی کوئی بات میرے منہج کے، میری فکر کے خلاف آ گئی ہے تو میں ان کو مولوی کہنا شروع کر دوں۔ کہا گیا لکھا گیا مولوی ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے، انصاف جرح و تعدیل انصاف کا متقاضی ہے، علوم حدیث تحقیق کا فن انصاف کا متقاضی ہے۔ تو بہرحال یہ شوکانی رحمہ اللہ کی خدمات خدمت حدیث کے حوالے سے ویسی ہی ہیں جیسے میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کی ہیں۔ یعنی یمن کے اندر امام شوکانی کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ یمن کی تاریخ میں امام شوکانی نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، تدریس بھی کی، ریسرچ بھی، تحقیق بھی، شروحات بھی، بڑے کام کیے۔ عام بات مشہور ہے کہ یہ نیل الاوتار فتح الباری کا خلاصہ ہے۔ تاریخ اسلام میں امام شوکانی وہ شخص ہیں جنہوں نے فتح الباری اپنے استاد پر لفظ بلفظ پڑھی تھی، خود نہیں مطالعہ کیا، استاد کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، نواب صدیق حسن خان جو بہت بڑے اہل الحدیث کے امام تھے، اپنے دور کے مجدد تھے، شیخ الاسلام تھے، حدیث کی بر صغیر پاک و ہند میں ان کی بڑی زیادہ خدمات ہیں۔ تو جب ان پر باری آئی تحقیق کرنے کی تو وہاں بھی ہم انصاف کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ اہل الحدیث تھے، ان کے اہل حدیث ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بیٹا جو حنفی ہو گیا تھا، ایک بیٹا حنفی تھا، اس نے ایک بات ذکر کر دی ہے، کمزور بات ہے، تو بھائی ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، اس بیٹے کی بات ٹھیک ہے غلط، اس بیٹے کی بات لے کر ہم نے ایک بہت بڑے محدث اور شیخ الاسلام کی خدمات پر پانی پھیر دیا اور کہا کہ یہ اہل حدیث نہیں تھا۔ اور نہیں، یہ تحقیق نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ تحقیق سے تحقیق ہونی چاہیے۔
میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی ہمارے بیٹے ہیں، اگر یہ صدیق الحسن خان رحمہ اللہ اہل حدیث نہیں تو پھر کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہے۔ ان کی بڑی زیادہ خدمات ہیں، ایک لمبا چیپٹر ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ السنن الکبری امام نسائی کی یہ اور تحقیق ہے۔ یہ بھی کتبی حدیث ہی ہیں۔ امام حیثمی کی کتاب ہمارے سامنے ہے، کشف الاستار عن زوائد البزار۔ امام حیثمی رحمہ اللہ وہ محدث ہیں، امام حیثمی رحمہ اللہ وہ محدث ہیں جو زندگی کا لمبا چوڑا حصہ امام عراقی کے پاس بیٹھے رہے۔ امام عراقی کے خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو کوئی محدث مل جائے، محدث کی مصاحبت مل جائے، محدث کا ساتھ مل جائے، محدث سے پڑھنا یا تحقیق کرنا اس کے نصیب میں آ جائے۔ تو ان کے مقدر میں ابن حجر رحمہ اللہ کے مقدر میں، دیگر کئی محدثین کے مقدر میں امام عراقی آئے تھے۔ امام عراقی وہ شخص تھے جنہوں نے حیثمی رحمہ اللہ کو یہ منع دیا تھا، بیٹا زوائد پر کام کریں۔ امام حیثمی نے پوری زندگی زوائد پر ہی کام کیا، پہلے الگ الگ زوائد لکھتے رہے، الگ الگ ہے نا، ایک کتاب، دو کتاب، تین کتابیں، جب زیادہ ہو گئی پھر مجمع زوائد کے نام سے سب کو مرتب کر دیا، اور یہ بڑا کمال کتاب مجمع زوائد۔ یہ مختلف کتابیں ہیں امام طحاوی صاحب کی۔ یہ سنن سعید بن منصور ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مکمل شائع کروا دے۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے، یہ بڑی سنن سعید بن منصور۔ سنن سعید بن منصور میں کئی ایک ایسے فوائد موجود ہیں، یعنی متون حدیث میں جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کے بڑے زیادہ حوالے دیتے ہیں فتح الباری میں، پھر فوائد ذکر کرتے ہیں کہ یہ اضافہ ہمیں سنن سعید بن منصور سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرے یہ کتاب مکمل ہو جائے، یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ یہ شعب الایمان امام بہقی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ جامع الاصول کتاب ہے امام ابن الاسیر جزری کی۔ کون سی کتاب ہے؟ چند دن پہلے ہم حوالہ دے رہے تھے، چند دن پہلے ہم اسی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے، جامع الاصول فی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن الاسیر جزری رحمہ اللہ۔ المنتقى امام ضیاء الدین مقدسی کی کتاب ہے، امام ضیاء الدین مقدسی کی کتاب ہے۔ مختارہ کے نام سے بھی چھپی ہے، یہ المختارہ کے نام سے بھی چھپی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے المنتقى، یہ بڑی فوائد پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی موارد الظمآن ہے الی زوائد ابن حبان۔ یہ شیخ رحمہ اللہ نے ضعیف الگ کر دی اور صحیح الگ کر دی، ایک جلد میں ضعیف ہے، باقی دو جلدوں میں صحیح ہے۔ اچھا جی، یہ ہے وہ کتاب مسند الامام احمد بن حنبل، شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ مسند امام احمد ہے۔ 50 جلدوں میں انہوں نے اس کی تحقیق کر کے اس کو شائع کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ہم نے کام کیا، یعنی جو دارالسلام نے ہم سے مسند امام احمد پر کام کروایا، اس میں ہمارے پیش نظر یہ تحقیق تھی۔ اس یعنی بڑا لمبا کام ہے، اس تحقیق کا خلاصہ، تخریج کا خلاصہ، جہاں کہیں ہمیں ان سے علمی اختلاف کی دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہے، انہوں نے کوئی حدیث کا حکم اور لگایا ہے اور یہ ہمارے اس میں کام تھے۔ نسخہ میمنیہ سے تقابل تھا، یعنی 6-7 کام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا اور وہ کتاب مطبوع ہے۔ یعنی حدیث کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا فی الوقت یہ ہے، سبحان اللہ، اس کو لازم پکڑا جائے۔ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کا منہج
حدیث منہج تحقیق شیخ البانی رحمہ اللہ کے بہت ہی قریب تھا. چلو 100% نہ کہیں لیکن بہت قریب تھا, بہت کم اختلاف کرتے ہیں, ورنہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے مطابق ہی چلتے ہیں. یہ کتاب ہے, یہ پرانا نسخہ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ مسند امام احمد کا وہ نسخہ جس کی تحقیق احمد شاکر مصری نے کی تھی, ہے نا پتہ آپ کو؟ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق, لیکن نامکمل تھا. پھر ان کے بھائی محمد شاکر مصری نے اس کام کو مکمل کیا. بہرحال یہ وہ پرانا نسخہ ہے احمد شاکر مصری صاحب کی تحقیق والا. یہ ہے المحصل لمسند الامام احمد بن حنبل. یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. عبداللہ بن ابراہیم بن عثمان القرعاوی, انہوں نے مسند احمد پر ایک اچھی نوعیت کا کام کیا ہے. یہ مسند احمد ہے المحصل کے نام سے. ابھی میں کہہ رہا تھا مسند ابی عوانہ کا نام لے رہا تھا. امام مسلم کے شاگرد ابو عوانہ رحمہ اللہ کی مبارک کتاب یہاں یہ موجود ہے. یہ مسند ابی عوانہ ہے. اللہ اکبر. 316 ہجری میں یہ فوت ہوئے. یہ بڑی کمال کتاب ہے, بڑے بڑے مفصل ابواب اس میں. یہ دیکھیں نا 3 سطروں پر مشتمل یہ باب ہے نا, لمبے لمبے باب ہیں. اس کتاب کو لازم پکڑا جائے. خصوصاً صحیح مسلم کے استاد صاحب کو تو اس کا بڑا مطالعہ کرنا چاہیے. جب میں صحیح مسلم پڑھاتا رہا تو میرے سامنے یہ کتاب مبارک ہوتی تھی. اس کی فائدہ ہم نے اکٹھے کی کافی زیادہ. امام ابو یعلا الموصلی بہت بڑے محدث گزرے, ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ ان کی کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی. مسند ابی یعلا الموصلی آج بھی سینکڑوں ہزاروں مخطوطات موجود ہیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئے. تو ہم اللہ تعالیٰ میں ہمت دے, تحقیق کا ہمیں ذوق دے, تو آپ اٹھیں, نکلیں میدان میں. میدان خالی پڑا ہے, میدان خالی پڑا ہے. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو علم تحقیق کے میدان میں ہیں. تو ابھی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے ہوں, ہم ایسی جماعتیں فورس تیار کریں جو محدثین کے منہج پر پورے پاکستان کے مختلف صوبوں میں, مختلف شہروں میں یہ کارنامے سر انجام دیں. تو مصنف اور محقق کا ایک منہج ہوتا ہے. تو منہج کیا, نادر سے نادر کتاب کو ہم نے اس پر کام کرنا ہے. یہ بہت اچھا منہج ہے. ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ کا بھی یہی منہج ہے, یہی سوچ ہے. وہ جس بھی کتاب پر کام کرتے ہیں وہ نایاب ہوتی ہے, مخطوط پر کام کرتے ہیں. یہ مسند ابی یعلا الموصلی تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ جب شائع ہوئی تو اس پر شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے تحقیق کی, پھر اس کو شائع کیا. یعنی تو سبب بن گیا نا, تحقیق بھی کر دی مخطوطوں پر, پھر اس کو شائع بھی کروایا. اسی طرح امام ابو یعلا الموصلی کی دوسری کتاب ہے المعجم, وہ بھی شیخ صاحب حافظہ اللہ نے اپنی تحقیق سے اس کو شائع کروایا. یہ 6 جلدوں میں یہ مطبوع ہے. یہ بڑا ممتاز نسخہ ہے شیخ قصری صاحب والا. اللہ اکبر. یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے المطالب العالیہ. یہ کتاب ہے اتحاف الخیر المہرہ, اس پر میں نے بات کر دی تھی مختصر. تو یہ المطالب العالیہ بزوائد المساند الثمانیہ, سبحان اللہ, جو 8 مسانید معروف ہیں ان میں جو زوائد ہیں کتب 6 پر زوائد, وہ ابن حجر صاحب نے ان میں جمع کر دیے. اللہ اکبر. آپ کا کیا خیال ہے اگر آج ہم ان کا ذکر خیر کرتے نہ کرتے
تو ہمیں ہمت کرنی ہے، ہمتیں بلند رکھنی ہیں، محنت کرنی ہے، اللہ تعالی ہم سے بھی کام لے گا انشاءاللہ۔ یہ مسند ابی اعلیٰ کی دوسری بھی ہے، حسین سلیم مسعد صاحب کی، یعنی مسند ابی اعلیٰ کی یہاں دونوں تحقیقات موجود ہیں۔ کتاب زبدۃ البخاری، یہ سیالکوٹ کی طرف ہیں، یحییٰ حامدی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ صحیح بخاری کا اختصار کر دیا ہے، اچھی کتاب ہے یہ بھی۔ یہ مسند حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ امام ابو عبداللہ حمیدی کی کتاب ہے۔ یہ بھی مسند احمد ہے، یہ اور کسی کی تحقیق سے ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، یہ صحیح مستدرک حاکم ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ نام لیا ابو اسحاق الحوینی صاحب کا، ان کی بھی سوچ ہے، جتنے بھی فنش کر دیا، چلو الحمدللہ۔ ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، وہ بھی بڑے سوچ کے بعد کام کرتے ہیں۔ مثلا جو بخاری مسلم کے علاوہ احادیث صحیحہ کے پر کام کیا گیا ہے، مستدرک حاکم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، المنتقی ہے، ان تمام پر شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب کے کام ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بھی کی کام ہیں۔ یہ اطراف الحدیث ہے، یہ تحفۃ الاشراف ہے امام مزی رحمہ اللہ کا، تحفۃ الاشراف۔ حدیث کو سرچ کرنا ہے تو ارجنٹ اس کتاب کے ذریعے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔